یہ جنگ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو بدر کے مقام پر لڑی گئی، اسی لیے اسے غزوہ بدر کہتے ہیں۔ اسے یوم الفرقان بھی کہتے ہیں۔ اس جنگ میں صحابہ کرام کو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ان کی تلوار لگنے سے پہلے ہی مشرکین مکہ کی گردن کٹ جاتی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی فوج بھیجی گئی تھی۔ یہ غزوہ تمام غزوات میں سب سے افضل ہے، کیونکہ یہ جنگ مسلمانوں نے بغیر تیاری اور بغیر جنگی ساز و سامان کے لڑی تھی، اور مسلمان مشرکین مکہ کے مقابلے میں بہت کم تھے۔ مسلمانوں کی تعداد 313 جبکہ مشرکین کی تعداد 1000 کے قریب تھی۔ مسلمانوں کے پاس ٹوٹل 3 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زیرہ اور صرف 8 تلواریں تھیں، اور دوسری طرف مشرکین مکہ فل جنگی ساز و سامان سے لیس ہو کر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئے۔ ان کے پاس 100 گھوڑے، 700 اونٹ، جنگ سے پہلے ناچ گانا کرنے کے لیے لڑکیاں اور خیمے وغیرہ سب موجود تھا، اور مسلمانوں نے کھجور کی ٹہنیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک جھونپڑی بنائی اور انہیں اس کے اندر بٹھا دیا۔ آخر ایسی کون سی مجبوری تھی کہ مسلمانوں کو ساز و سامان کے بغیر صرف ایمان کے جذبے سے یہ جنگ لڑنا پڑی؟ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ سارا واقعہ تفصیل سے بتانے کی کوشش کریں گے۔ مسلمانوں کی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت سے قبل مشرکین مکہ کے مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے اذیتیں اور تکلیفیں دیتے تھے، حتیٰ کہ مسلمانوں کو جلا وطن کر دیا گیا۔ اتنے ظلم کے باوجود بھی مشرکین کے دل کو سکون نہ ملا، تو انہوں نے مسلمانوں کا ساز و سامان لوٹنا شروع کر دیا۔ سارا سامان لوٹ کر ابو سفیان کے ہاتھ دمشق روانہ کر دیا گیا تاکہ وہ بیچ کر رقم حاصل کر سکے۔ مسلمان جنگ کے لیے مجبور ہو گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پرامن رہنے کا کہا تھا اور جنگ کرنے سے روکا تھا، لیکن حالات و واقعات نے مسلمانوں کو جنگ کرنے پر مجبور کر دیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ لڑو، اللہ کی راہ میں لڑو، ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور ان کا فتنہ تو قتل سے بھی سخت ہے۔ ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، صرف ایک اللہ کی عبادت ہو، اور اللہ حد سے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے، اور ان کا سارا مال و دولت، گھر، زمینیں، جائیداد سب کچھ مکہ میں ہی رہ گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے پروردگار انہیں مال و دولت عطا کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ ابو سفیان کا قافلہ گزرنے والا ہے، اسے روک کر جنگ کرو اور مال غنیمت حاصل کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے پوری تیاری کی، لیکن ابو سفیان کو اس بات کی خبر مل گئی اور اس نے اپنا رستہ بدل لیا۔ اس نے مکہ میں خبر بھجوا دی تھی کہ مدینہ والے مجھ پر حملہ کرنے والے ہیں، لہٰذا میری مدد کو پہنچا جائے، لیکن پھر وہ خیر و عافیت کے ساتھ مکہ واپس پہنچ گیا۔ مکہ پہنچ کر اس نے یہ سارا واقعہ ابو جہل کو بتایا، تو ابو جہل غصے میں آ گیا اور اس نے مدینہ والوں سے جنگ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ سب نے اسے بہت منع کیا، لیکن اس نے کسی کی نہ سنی۔ مشرکین مکہ نے جنگ کی تیاری شروع کر دی، اور ان کی اس تیاری کی خبر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اگر آپ کہیں تو ہم مقام عدن تک چلے جائیں۔ ایک اور صحابی اٹھے اور انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم کوئی موسیٰ علیہ السلام کی قوم جیسے تھوڑی ہیں جو کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا دونوں لڑو۔ یا رسول اللہ، آپ حکم کریں، ہم خود لڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے اس جوش و خروش کو دیکھ کر خوش ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ فتح تمہاری ہی ہوگی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 313 صحابہ کرام کے ساتھ بدر کے مقام پر پہنچے۔ دوسری طرف قریش مکہ کو خبر مل گئی کہ مسلمان تعداد میں 313 ہیں، ان کے پاس 3 گھوڑے اور 70 اونٹ ہیں۔ تو ابو جہل بہت خوش ہوا اور اس نے کہا کہ 100 گھوڑے، 70 کے بدلے 700 اونٹ، 313 کے بدلے 1000 سپاہیوں کا لشکر تیار کیا جائے۔ ہارنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ابو سفیان اس جنگ میں شریک نہ ہوا۔ ابو جہل اپنی 1000 بندوں کی فوج لے کر بدر میں پہنچ گیا۔ شام ہو چکی تھی تو معاہدہ طے پایا کہ جنگ صبح ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ جنگ کا خوف ہو تو نیند بالکل نہیں آتی، لیکن مسلمان شہادت کے مرتبے پر فائز ہونے کے لیے بہت پرجوش تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی مسلمانوں پر کرم نوازی ہوئی۔ صحابہ کرام بالکل پرسکون ہو کر ساری رات سوئے رہے، جبکہ مشرکین مکہ کو جنگ کے خوف نے سونے ہی نہ دیا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا خوف اتنا بڑھا دیا تھا کہ جیسے وہ 313 نہیں بلکہ 3013 ہو۔
صبح ہوتے ہی صحابہ اکرام نے نماز فجر ادا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے فتح کی دعا بھی کی۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ پہلے سے ہی پتہ تھا کہ اس جنگ میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ مشرکین کے لشکر میں سے عتبہ سامنے آیا اور مسلمانوں کے لشکر سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اپنے بہادروں کو بھیجو، تو 3 مسلمان افراد سامنے آئے، لیکن عتبہ نے کہا کہ تم ہمارے مقابلے کے قابل نہیں ہو، واپس جاؤ اور اپنے بڑوں کو بھیجو۔ ہم میں سے تمہارے مقابلے کے لیے میں خود، میرا بھائی شہیبہ اور میرا بیٹا ولید لڑے گا۔ اگر تم میں سے کوئی ہمارے برابر کا ہے تو وہ سامنے آئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں کو واپس بلایا اور ان سے مقابلہ کرنے کے لیے خود حضرت حمزہ، امام علی علیہ السلام اور حضرت عبیدہ میدان میں آئے۔ حضرت حمزہ کا مقابلہ عتبہ کے ساتھ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ولید کے ساتھ اور حضرت عبیدہ کا مقابلہ شہیبہ کے ساتھ ہوا۔ عتبہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 4 وار کیے، لیکن آپ نے حالی جانے دیے اور موقع ملتے ہی ایک زوردار وار کر کے عتبہ کا کام تمام کر دیا۔ ولید نے بھی امام علی علیہ السلام پر تلوار سے وار کرنے کی بارش کر دی، لیکن امام علی علیہ السلام نے بھی ولید کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ شہیبہ کے ساتھ ہوا۔ شہیبہ کے ہاتھوں سے تلوار نیچے گر گئی۔ جب حضرت عبیدہ نے وار کیا تو شہیبہ نے خنجر نکال کر حضرت عبیدہ پر وار کر دیا، جس سے وہ زمین پر گر پڑے۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہیبہ کو قتل کر کے جہنم واصل کیا، لیکن کچھ روایات میں ہے کہ حضرت عبیدہ نے خنجر لگنے کے بعد اپنی ہی تلوار سے وار کر کے شہیبہ کا قتل کیا۔ ان تینوں کے گرتے ہی مشرکین میں ہلچل برپا ہو گئی اور جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اس جنگ میں مشرکین کے بڑے بڑے سرداران مارے گئے، یہاں تک کہ ابو جہل بھی مارا گیا۔ صحابہ اکرام نے خود عرض کی کہ یا رسول اللہ، جب ہم کسی کافر کے پیچھے بھاگتے تو اسے تلوار لگنے سے پہلے ہی اس کی گردن کٹ جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمانوں سے فوج آئی تھی۔ مسلمانوں کے 14 صحابہ اکرام شہید ہوئے، جن میں سے 6 مہاجرین میں سے تھے اور 8 انصار میں سے تھے، جبکہ مشرکین مکہ کے 70 افراد ہلاک ہوئے اور اتنے ہی گرفتار بھی ہوئے۔ اس طرح 313 مسلمانوں نے 1000 کفار کو شکست دی اور انہیں اپنا سب کچھ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کیا، اور جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب ہوئی اور بے پناہ مال غنیمت اکٹھا ہوا، اور اس جنگ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مالی لحاظ سے بھی مدد کی۔ کوئی گھر ایسا نہ تھا جس گھر میں مال غنیمت نہ پہنچا ہو۔ اس جنگ میں شکست کے بعد مشرکین مکہ کے ابو سفیان نے دوبارہ مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے جنگ کی تیاری شروع کر دی، اور اس جنگ کو غزوہ احد کہتے ہیں، جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔